اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ جو آیت مبارکہ اس وقت تلاوت کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایک تو بہت بڑی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا، پوری انسانیت کا صرف دشمن ہی نہیں، کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ ایسا دشمن ہے کہ اس کی دشمنی پر کسی ثبوت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات قرآن کریم نے اور بھی بہت ساری جگہوں پر بیان کی ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ انسان کو وہ گمراہ کرتا ہے، انسان کو وہ عبادت سے روکتا ہے، وہ نماز سے روکتا ہے، انسان سے وہ مختلف گناہ سرزد کرواتا ہے۔ لیکن انسان دشمنی میں شیطان جو سب سے بڑا کام کرتا ہے وہ یہ کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان انسانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرتا ہے، انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، ان میں فاصلے پیدا کرتا ہے، انہیں آپس میں لڑاتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کو اپنا کام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو نقصان کرنا ہوتا ہے وہ انسان ہی خود ایک دوسرے کا کر دیتے ہیں، گویا انسان ہی شیطان کے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے دوسری حقیقت یہ بتلائی کہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے، اس کے دشمنی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان پھوٹ پیدا کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ شام کے وقت شیاطین جب ابلیس کے حضور پیش ہوتے ہیں اور کارکردگی اس کو سناتے ہیں تو عام شیاطین کی کارکردگی پر وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنی خوشی اس شیطان کی اپنے اس چیلے کی کارکردگی پر ہوتی ہے جو آ کر یہ بتلاتا ہے کہ میں نے دو انسانوں کے درمیان ایسی پھوٹ ڈالی، ایسی لڑائی کروائی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ تو دوسری حقیقت قرآن نے یہ بتلائی۔ جو تیسری بات، اور قرآن نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا یہاں، وہ یہ کہ شیطان کے اس حربے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ اپنے بندوں کو یہاں ایک ہدایت دے رہے ہیں۔ یہاں عبادی کا لفظ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ یہ لفظ اس وقت بھی استعمال ہوا تھا جب اللہ جل جلالہ کا شیطان سے، ابلیس سے مکالمہ چل رہا تھا۔ اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں اس مخلوق کو، اس انسان کو، اس آدم کو جس کے سامنے مجھے سجدہ ریز ہونے کا حکم دے کر اے اللہ میری تو نے بے عزتی کی ہے، میں اس کی نسل کو گمراہ کروں گا اور اس کو گمراہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کروں گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا تھا، اللہ جل جلالہ نے، کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو گویا دو پارٹیاں بن گئی تھیں، ایک شیطان کی پارٹی، ایک اللہ کی پارٹی۔ تو اللہ اس پارٹی اور اس گروہ بندی کے حوالے سے بتلا رہے ہیں کہ اگر تم واقعتاً میری پارٹی سے تعلق رکھتے ہو تو میں اس گروہ بندی اور اپنی پارٹی کا ہونے کے ناطے، اپنا ہونے کے ناطے تمہیں ایک گر بتلاتا ہوں۔ اس گر کے ذریعے تم شیطان کے اس حربے سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ کہ اللہ جل جلالہ براہ راست بھی انسانوں کو، اپنے بندوں کو یہ بات کہہ سکتے تھے، یا عبادی کہہ کر مخاطب کر لیتے، بہت بڑی بات تھی، یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کر لیتے، بڑی بات تھی، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کر لیتے، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔
بلکہ درمیان میں رحمت للعالمین حبیب کبریا حبیب کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ڈالا ہے، ان کے ذریعے کہلوایا ہے۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ جہاں قرآن براہ راست بات کہنے کی بجائے قل کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ درمیان میں ڈالتا ہے، ہر جگہ بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی نہ معلوم اللہ کی کتنی حکمتیں اس میں ہوں گی۔ علماء امت اس کے اسرار و رموز بیان کرتے رہے ہیں اور قیامت تک بیان کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہاں اللہ اپنی حاکمیت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، اپنے جلال کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، اپنے اقتدار کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، یہاں بات محبت کی زبان میں ہو رہی ہے کہ وہ دشمن ہے، دشمن کی دشمنی سے بچانے کے لیے اگر بات ہوگی تو پیار و محبت سے ہی ہوگی، محبت کی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ محبت کی زبان میں بات ہو رہی ہے، اس لیے محبت کی لذت کو، محبت کی چاشنی کو بڑھانے کے لیے، محبت کی حرارت کو دو آتشہ کرنے کے لیے کہ ایک طرف یہ اللہ کا فرمان ہے جو ایک مومن کے لیے سب سے بڑے محبوب ہیں، اور دوسری طرف درمیان میں رحمت للعالمین حبیب کبریا حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے کہ ان کے ذریعے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے۔ آپ براہ راست مجھ سے بات کہیں، اس کا بھی اثر ہوگا، اور کسی ایسے شخص سے کہلوائیں جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں تو اس کا اثر اور بڑھ جائے گا کہ فلاں کی بات ہے اور فلاں کے ذریعے سے کہلوائی گئی ہے۔ تو شیطان کے اس حربے سے بچنے کے لیے اللہ جل جلالہ حبیب کبریا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک چیز کا خیال رکھ لو، وہ یہ کہ یقول التی ہی احسن۔ بس اس بات کا دھیان رہے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو، اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہو، اپنے قلم کو استعمال کر رہے ہو، یہ کس طرح سے کر رہے ہو اور کیا بات کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کس طرح کہہ رہے ہو۔ یہ ہدایت کہ بات کہنے میں احتیاط ہونی چاہیے، ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے، یہ ہدایت اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کو بھی دی تھی۔ سورہ بقرہ میں یہ بات آتی ہے، اور یہاں پر بھی سورہ اسراء کی یہ آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس میں بھی جو پہلے آیات چلی آ رہی ہیں ان میں انہی احکام کا ذکر ہے جو اللہ نے پچھلی قوموں کو اور خصوصاً بنی اسرائیل کو دیے تھے۔ لیکن اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہی ہدایت دی تو بہت مختصر لفظوں میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہو، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ لیکن یہاں وہی بات جب اس امت سے کی جا رہی ہے تو اسلوب اور انداز بدل کر اس میں پیار و محبت کی کئی گنا زیادہ چاشنی ڈال کر، اس کی وجوہات بیان کر کے، اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے بات حکم دینے کا انداز بھی بدلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یقول حسنا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے یقول التی ہی احسن۔ التی ہی احسن، یہ انداز، یہ اسلوب قرآن نے بہت چند جگہوں پر استعمال کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز یا وہ طریقہ جو اپنی نوع میں سب سے بہتر ہو، تمہارے لیے اس سے بہتر تلاش کرنا ممکن نہ ہو۔ گویا قرآن محض یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بات اچھی کرو، اچھے طریقے سے کرو، اس میں حسن ہونا چاہیے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ یہ بات کن طریقوں سے کہی جا سکتی ہے۔ 10 طریقوں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے تو اس کی شارٹ لسٹنگ کرو کہ ان میں سے یہ 5 طریقے تو غلط ہیں، ان میں حسن نہیں ہے، اور یہ 5 طریقے ایسے ہیں جن میں حسن موجود ہے۔ جن میں حسن موجود ہے ان کی پھر شارٹ لسٹنگ کرو کہ اس میں ذرا کم حسن موجود ہے، ان میں ذرا زیادہ حسن موجود ہے۔ جن میں کم حسن موجود ہے ان کو سائڈ پہ کر دو، جن میں زیادہ حسن موجود ہے اس کو پھر دیکھو
کہ اس میں اتنا ہے، اس میں اتنا ہے، اس میں اتنا ہے، جس میں سب سے زیادہ حسن ہو اس کو کہیں گے کہ کم از کم آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کی کوشش کے مطابق یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس سے بہتر آپ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بات کرنی ہو تو اس طریقے سے ناپ تول کر، سوچ سمجھ کر، اس انداز سے بات کرو، وہ بات کرو جو سب سے اچھی، سب سے عمدہ، تمہاری کوشش کے مطابق اس سے بہتر نہ ہو سکتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا کر لو گے تو شیطان کا یہ جو حربہ ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ وہ انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے تم بچ جاؤ گے۔ دیکھنے میں بہت معمولی سی بات ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہر مرد میں، ہر عورت میں، ہر ساس میں، ہر بہو میں، ہر باپ میں، ہر اولاد میں، ہر بھائی میں، ہر باس میں، ہر ملازم میں، ہر امپلائی میں، ہر امپلائر میں، ہر بڑے میں، ہر چھوٹے میں، صرف بات کہنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جو جس طریقے سے جی میں آیا ویسے نہیں کہنا بلکہ ناپ تول کر بات کرنی ہے، تو ہمارے معاشرے کے 90% کے قریب مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بلکہ 90% کے قریب مسائل ایسے ہیں جو سرے سے پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ قرآن کی اس مختصر سی ہدایت کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی بات کرنی ہے ناپ تول کر، سوچ سمجھ کر، بہتر سے بہتر طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔